اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ لاہور میں پھر فضائی آلودگی کے اثرات بڑھنے لگے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 226 کے ساتھ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ دوسری طرف صبح سویرے شہر میں سردی کا راج برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے سلیمان صدیق سے۔ شہر کا موسم کی بات کریں تو شہر میں فضائی آلودگی کے اثرات میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 226 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ پہلے نمبر پر ڈھاکہ بنگلہ دیش کا شہر موجود ہے۔ ساتھ ہی اگر لاہور کے موسم کی بات کریں تو شہر میں سردی کی شدت جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 21 اور کم سے کم 6 ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا جو ہے وہ 3 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ نمی جو ہے وہ 88% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کا امکان نہیں، بلکہ لاہور کا موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ لاہور کا اس وقت مطلع جو ہے وہ صاف ہے، جبکہ سورج بھی اپنی شعاعیں دکھانا شروع ہو گیا ہے۔ عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور بینکا کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات نئے جج جسٹس اعظم خان آج سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ خاور بانیکا نے 13 جولائی 2024 کا ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا۔ بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے تھے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی شوکاز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی لارجر بینچ میں آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تمام درخواستوں پر یکجا سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عائشہ ملک بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تحریک انصاف بار ایسوسی ایشنز کونسل نے چیلنج کیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف انفرادی حیثیت میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی۔ پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو بانی چیئرمین نے کہا ہے۔ 7 دن ختم ہونے کے بعد مذاکراتی عمل باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک بھی مثبت قدم اٹھائے۔ حکومت چاہے تو کمیشن کا اعلان کر دے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ حکومت کمیشن کے ٹی او آرز پر بیٹھنے کا کہے تو اس پر بھی بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب ہم مزید تماشا بننے کو تیار نہیں۔ ایک طرف دھمکی اور دوسری جانب سول نافرمانی کے ساتھ پوسٹ کی گئیں، وزیر اعظم کو گالیاں تک دیں۔ کسی دھمکی یا بائیکاٹ کا جواب ایسے نہیں دیں گے۔ 28 تاریخ کو اجلاس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کمیشن کا جواب مذاکراتی نشست میں ہی دیں گے۔ مذاکرات ختم کرنا حکومتی کمیٹی ہی نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی کے لیے حیران کن تھا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دے تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ملک سیاسی بحران کا شکار ہوگا۔ جی این این کے پروگرام ویو پوائنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی مین گنڈا پور کی کرسی خطرے میں نہیں، انہیں بانی پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل ہے۔ جناب عمران خان صاحب سے مل ہی نہ پائے تو پھر تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ جب تحریک انصاف نے مذاکراتی عمل ختم کر دیا ہے تو اب تو مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئے بغیر پیش رفت مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی۔ جوڈیشل کمیشن قائم کرنا تو ایک طرف، اگر اصولی طور پہ قائم کرنے کا فیصلہ اگر ہو جائے اور اس کا اعلان کر دیا جائے حکومت کی طرف سے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹو ہوگا اس مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ نقصان پاکستان کا ہو۔
محسن نقوی نے ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کی اور اس کو غلط رنگ دیا گیا۔ میرے دورے کا مقصد امریکہ کے سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر پلان بنانا ہے۔ دہشت گردی صرف پاکستان کی نہیں، سب کی مشترکہ لڑائی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اسے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے 64 ارب کی ڈکیتی میں ملوث نکلے۔ آج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ناروال میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ ایک اناڑی کو ملک کی چابیاں دے کر کرسی پر بٹھایا گیا، 4 سال کے دوران ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی۔ 2018 آیا، الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر انہوں نے دھاندلی کے ذریعے اس اناڑی کو ملک کے اوپر مسلط کیا۔ میں پی ٹی آئی کے ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کا کوئی ایک منصوبہ گنا دو یا دکھا دو کہ ہمارے مہاتما نے یہ ترقی کا منصوبہ پاکستان کے لیے بنایا اور 4 سالوں میں مکمل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لندن، امریکہ میں پی ٹی آئی والوں نے وہ شرمناک مظاہرے کیے پاکستان کے خلاف۔ دنیا کا کوئی ملک اپنی سیاست اپنے ملک سے باہر جا نہیں کرتا۔ سربراہ ANP ایمل ولی خان کا باغ جناح کراچی میں جلسے سے خطاب۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی وسائل پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں کیونکہ کراچی سب کا شہر۔ جو قدرتی وسائل پختونخوا میں ہیں اس پہ پختونوں کا حق ہے اور یہ آئین پاکستان بولتا ہے۔ ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم اپنے حق، اپنے وسائل، اپنے بچوں کے حقوق سے دستبردار ہو کے کوئی سودا بازی کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو سے یہ دوستانہ گزارش کروں گا کہ پختونوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، بلکہ اگر حکومت میں ہیں تو کراچی کے ہر قوم والے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ آئے ہم تیار ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، آئے سب یکجہ ہو کے اس کراچی کو ترقی یافتہ شہر۔ پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود اچکزئی نے چترال سے بولان تک پشتونستان صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کوئٹہ میں پشتون قومی جرگے کے تیسرے روز اپنے خطاب میں محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے اور نہ ہی حکمران اسے اہمیت دیتے ہیں، نہ یہاں اسلامی روایات کی قدر ہے نہ جمہوری روایات کی۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ معاشرے کے انسان انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ پاکستان میں پنجابی کا صوبہ ہوگا، سندھی کا صوبہ ہوگا، بلوچ کا صوبہ ہوگا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے چترال سے لے کر بولان تک میاں والی اور اٹک سمیت یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں سال سمجھ کر ہمیں پشتونستان، پشتونخوا یا افغانیہ کے نام سے صوبہ دیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے شہر قائد کے غریب عوام کے لیے سستے گھر بنانے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ کوشش ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو گھر دیں، زمین کے لیے سندھ حکومت سے بات کریں گے۔ یہ ہے کہ 40 سے 45 لاکھ روپے میں ایک مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کی ایک ٹیم ہے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اچھے معیاری اور نام والے گھر، اس کے لیے میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ یہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ پلان کریں گے اور اس کو اگر ہم کم کر سکتے ہوں گے، یہ تو میکسیمم سائڈ میں نے بتائی ہے، اگر اس میں سندھ گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے تو ایک ایسا
प्रपोजल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फायदा। कराची में 10वीं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने किया, और रेस का अहवाल बताएंगी सोनिया खानजादा अपनी इस रिपोर्ट में। 10वीं स्पेशल ओलंपिक मैराथन रेस का पाकिस्तान में इनेकाद। कराची में होने वाले इवेंट का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने किया। मैराथन आयु चंडीगढ़ रोड और टावर से होती हुई वापस गवर्नर हाउस पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें मर्दों, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शरीक होकर ट्रैक पर दौड़ लगाई। एक इंक्लूसिव पाकिस्तान ही एक कंप्लीट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लोग एक तरफ और स्पेशल नीड्स के लोग एक तरफ नहीं रह सकते। जब तक हम इंक्लूसिविटी नहीं लाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और भी मैराथन्स हो पाकिस्तान में, ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको मदद मिले, उनको भी उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और हमारे जैसे एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। 21 किलोमीटर में खवातीन में पहली पोजीशन नताशा, जबकि मर्दों की पहली पोजीशन सियालकोट की एक कासिम के नाम रही। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बैरूनी ताकतें ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, ना ही कोई अच्छे इवेंट्स, लेकिन हमें हर सूरत हाल में अपने मुल्क को लेकर आगे जाना है। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान अपना नाम दुनिया में रोशन करेगा। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर अरशद नदीम ने भी इवेंट के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट होने चाहिए, ताकि हमारी यूथ और नौजवानों को मौका मिले और वो आगे बढ़े। तकरीब में ओमान, मलेशिया के कौंसल जनरल और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और रेस के फातिहीन में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साकिब आलम के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस गैर मुल्कियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रन विद अस के नाम से इस्लामाबाद में होने वाली मैराथन रेस में गैर मुल्कियों समेत खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इवेंट में 3000 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। रेस में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरीज के मुकाबलों में एथलीट्स ने खूब जान लड़ाई। शहरियों ने इवेंट के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां जारी रहनी चाहिए। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने 5 किलोमीटर किया है 30 मिनट्स में, और मुझे बहुत मज़ा आया है यहाँ पर इस्लामाबाद मैराथन में। मैंने 5 कैटेगरी में हिस्सा लिया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। छोटे बच्चों में फ़ाल तर्ज ज़िंदगी की हौसला अफजाई के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का इनेकाद किया गया। ऑल्दो मैं पहले रनर थी, लेकिन अभी मैंने 3 साल की ब्रेक ली और अब मैं दोबारा आई हूँ। So feeling very good. बहुत अच्छा organized event है. It's amazing. It was my first participation in the marathon. Next time I started with 5K this time. Next time I'm going to do 10K. So really looking forward to that. Very nice experience, very well organized. 10 किलोमीटर कैटेगरी में मोहम्मद अकरम ने पहली पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर रेस में अतीकुर रहमान पहले नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में मिस्ना मुगल ने पहली पोजीशन अपने नाम की। बच्चों की कैटेगरी में 7 साल मोहम्मद आरिफ फाते रहे। इख्तितामी तकरीब में एथलीट्स में इनामात भी तकसीम किए गए।